بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج کا وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ یا حنان یا منان، جس کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ حنان، منان، حنان اور منان دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا۔ وظیفے کے کچھ فائدے یہ ہیں کہ دل کو سکون اور اطمینان حاصل کرنا، مشکلات اور مصائب میں مدد حاصل کرنا، رزق میں فراوانی حاصل کرنا۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وضو کر کے ایک صاف جگہ پر بیٹھیں، 100 مرتبہ یا حنان یا منان کا ورد کریں، آخر میں اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ یہ عمل کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، تاہم صبح اور شام کا وقت زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے وقت دل کی پاکیزگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین ہونا ضروری ہے۔ وظیفہ یا حنان یا منان کی مزید رہنمائی کے لیے ان باتوں پر غور کریں۔ نماز اور عبادات، 5 وقت نماز باقاعدگی سے ادا کریں۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ نماز کے بعد کی دعاؤں میں یا حنان یا منان کا ورد شامل کریں۔ اذکار، صبح و شام کے اذکار میں یا حنان یا منان شامل کریں۔ اذان کے بعد اور فرض نمازوں کے بعد اذکار میں بھی اس کا ورد کریں۔ نوافل حاجات کی نماز پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں، کیونکہ یہ گناہوں کی معافی اور مشکلات کے حل کے لیے مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ روزانہ کی روٹین، جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں اور فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اپنے دن کا آغاز اللہ کے نام سے کریں اور ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ صدقہ مشکلات کو دور کرتا ہے اور رزق میں برکت لاتا ہے۔ مسکینوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ اجتماعی دعا کریں، اگر ممکن ہو تو مسجد میں اجتماعی دعاؤں میں شامل ہوں۔ جمعے کے دن خصوصی دعا کریں، کیونکہ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ دعا کی قبولیت کی اوقات، افطار کے وقت دعا کریں، کیونکہ یہ وقت دعا کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جمعے کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت بھی دعا کی قبولیت کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، تفکر اور غور و فکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات پر غور کریں اور اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور خشیت پیدا کریں۔ صبر و استقامت کریں، مشکلات میں صبر کریں اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں اور مایوس نہ ہوں۔ استغفار کثرت سے کریں، کیونکہ استغفار کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ سب امور آپ کے وظیفے کو مؤثر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کی مشکلات کو آسانی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، ہر عمل سے پہلے نیت کی تصحیح کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وظیفہ جا رہا ہے۔ خاص مقصد یا حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے وظیفہ شروع کریں۔ تعداد اور ترتیب اس کی یہ ہے کہ تعداد کے اعتبار سے 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن مستقل مزاجی اور خلوص کے ساتھ ترتیب نماز فجر اور عشاء کے بعد پڑھنا زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ دوران وظیفہ کوئی اور بات یا عمل نہ کریں۔ اضافی دعائیں وظیفہ مکمل کرنے کے بعد درود شریف، درود ابراہیمی پڑھیں 3 یا
11 مرتبہ پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنی حاجات اور مشکلات کے حل کے لیے اللہ سے خلوص دل سے دعا کریں۔ پرہیزگاری ضروری ہے، دل کی صفائی اور نیت کی درستگی ضروری ہے۔ غیر ضروری باتوں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ وظیفے کا وقت مقرر کریں اور اسی وقت روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ممکن ہو تو روزانہ کے معمول میں شامل کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر چیز کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وظیفہ ایک وسیلہ ہے۔ مستقل مزاجی اور یقین کے ساتھ عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مدد کی امید رکھیں۔ تو معزز سامعین اکرام، یا حنان یا منان کا وظیفہ ایک امور غور کر۔ تو معزز سامعین اکرام، یا حنان یا منان کا وظیفہ امور پر غور کریں۔ یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں میں سے اہم نام ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔